اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا الله يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. سورۃ المائدہ چل رہا تھا. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، یہاں پہ دوست بناؤ کا مطلب ہے کس کو؟ الذین اتخذوا دینکم، ان لوگوں کو جنہوں نے بنا لیا تمہارے دین کو، یعنی تمہارے دین کو کیا بنایا؟ ہزوا، مذاق، ولعبا، کھیل، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جو دیے گئے کتاب یعنی اہل کتاب، من قبلکم، تم سے پہلے، والکفار، اور کافروں کو اولیاء، دوست. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم ان کو ہرگز دوست مت بناؤ جنہوں نے بنا لیا تمہارے دین کو، یعنی تمہارے دینی تعلیمات کو، تمہارے دین کو کھیل مذاق بنا لیا اہل کتاب میں سے اور کفار میں سے. اہل کتاب اور کفار نے کیا کیا؟ دین کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کا مذاق بنا لیا، تو ان کو ہرگز دوست مت بناؤ. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ ایمان کا تقاضا ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرو. ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن، کیونکہ ایسے لوگوں سے دوستی بھی مت کرو جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں. بٹ اگر مسلمان خود دین کا مذاق اڑائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اب آپ دیکھیے، دین کا مذاق، سب سے پہلے دین پر عمل نہیں کرنا یہی مذاق ہے. آپ مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں لیکن دین پر عمل ہی نہیں کر رہے ہیں، تو یہ دین کا مذاق نہیں ہے. آپ کو دیکھ کر لگ ہی نہیں رہا کہ آپ مسلمان ہیں، تو یہ دین کا مذاق نہیں ہے. پھر 4 شادیوں کو لے کر مذاق، برقعے کے اوپر مذاق، داڑھی کے اوپر مذاق. ایسے لوگوں کو دوستی مت بناؤ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور یہاں پر تو کافر اور اہل کتاب دین کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن واٹ اباؤٹ دوز پیپل جو مسلمان ہو کر کرتے ہیں؟ سوچنا ہے یہاں پر. وَإِذَا نَادَيْتُمْ، اور جب پکارو تم، إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کی طرف، اتخذوها، وہ بنا لیتے ہیں اس کو، ہزوا، مذاق، ولعبا، اور کھیل. اب یہاں پر ایک تو نماز کی آواز کے اوپر جو ہے کھیل تماشا کرنا، اینڈ دوسرا آواز کے اوپر جو ہے مذاق اڑانا، اس کے اوپر تانے طنز وہ کرنا، اس سے اریٹیٹ ہونا، یہ سب بھی کرتے ہیں. اچھا، لیٹس لک ایٹ آورسیلوز. وہاں پر اذان ہو رہی ہے، یہاں پر ٹی وی چل رہا ہے، جسٹ آپ ٹی وی کو میوٹ کر رہے ہیں بٹ اسٹل آل یور آئیز آر دیر آن ٹی وی، کہ کیا جو ہے ڈائلاگ چل رہا ہے، کیا جو ہے سین یہ اذان کا مذاق اڑانا نہیں ہوا. وی ہیو ٹو لک ایٹ آور اون عمل، واٹ وی آر ڈوئنگ. ذالک بانہم، یہ بوجہ اس کے کہ وہ قوماً لوگ ہیں، لا یعقلون، نہیں عقل رکھتے، یعنی دین کی سمجھ نہیں رکھنے والے، دین کا مذاق اڑانے والے. اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ عقل نہیں رکھتے. قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اہل کتاب، هل تنقمون، نہیں تم ناراض ہوتے، منا، ہم سے، الا، مگر. اب اہل کتاب کی ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟
کیوں ان کو جو ہے ہم سے دشمنی ہے, کیوں ہم سے وہ ناراض ہے؟ الا ان آمنا, مگر کہ ایمان لائے ہم. کس پر ایمان لائے؟ باللہ, اللہ پر. وما انزل الینا, اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف یعنی قرآن. ان کی ناراضگیاں, دشمنی, یہ سب کیوں ہے؟ جسٹ بیکاز ہم اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے اور قرآن کے اوپر ایمان لے کر آئے. وما انزل من قبل, اور جو نازل کیا گیا اس سے پہلے یعنی قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی اور جو انبیاء اکرام ہے اس کے اوپر جو ہے ایمان ہے. وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ, اور بے شک اکثر تم میں سے ہے فاسق. یعنی ایمان جو مسلمانوں کا ہے اس کی وجہ سے وہ خوش نہیں ہے. مسلمانوں کا قصور کیا ہے؟ یعنی مسلمان ایوری ویئر ان دا ورلڈ پٹے جا رہے ہیں, مر رہے ہیں, ظلم ہو رہا ہے, پیپل آر ناٹ لائکنگ دیم, دیر آر سو مینی جو ہے ان کے کانسپریسیز چل رہے. قصور کیا ہے مسلمانوں کا؟ قصور مسلمانوں کا یہ ہے کہ وہ اللہ کے اوپر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, قرآن کے اوپر اور پچھلے کتابوں کے اوپر ایمان لائے. یہی قصور ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان سے وہ ہے خوش نہیں ہے اور ناراض ہے. قل, کہہ دیجئے, حل انبئکم, کیا میں خبر کروں تم کو؟ کیا, اور انبئکم نبا سے ہے, نبا یعنی اہم خبر. کیا میں کچھ ایک امپورٹنٹ خبر دوں, اہم خبر دوں؟ بشرن, ساتھ بری چیز کے, من ذالک, اس سے. یعنی اللہ کے یہاں کیا چیز ہے, ایک امپورٹنٹ نیوز جو ہے ان کو دی جا رہی ہے جو مسلمانوں سے ناراض ہے ان کے ایمان کی وجہ سے. مثوبتاً, انجام میں, عند اللہ, اللہ کے نزدیک. یعنی ایک خبر یہاں پر دی جا رہی ہے اللہ کے نزدیک ایمان کے اعتبار سے. اہل کتاب کی مومنوں سے جو دشمنی ہے ایمان لانے کی وجہ سے, اور وہ جو مومنوں کے بارے میں برا انجام چاہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ لک, کہ ذرا اپنی ہسٹری تو دیکھو, تم لوگوں کے ساتھ کیا ہوا. من لعنہ اللہ, جس پر لعنت ہے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے. وغضب علیہ, اور غضبناک ہوا اس پر. تو اللہ تعالیٰ کن پر لعنت کیے, کن پر غضب کیے, یہ ہم کو معلوم ہے. وجعل منہم, اور بنایا ان میں سے, القردۃ, بندر, والخنازیر, اور خنزیر, وعبد, اور انہوں نے بندگی کی, الطاغوت, طاغوت کی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ مسلمان سے ان کی ایمان کی وجہ سے ناراض ہو. تم کو ایک خبر دوں میں؟ یعنی اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ لوک ایٹ یور ہسٹری. تم چاہتے ہو مسلمانوں کا برا انجام ہو ان کے ایمان کی وجہ سے, تمہارا انجام کیا ہوا؟ کس وجہ سے؟ طاغوت کی بندگی کی وجہ سے. طاغوت کی بندگی, ہر غیر اللہ کی بندگی, ہر وہ طاقت جو بندگی کے حد سے نکلے, اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی بندگی کی جاتی ہے, چاہے نفس ہو, ویسٹرن کلچر ہو, باپ دادا کے طریقے ہو, بت پرستی ہو, شخصیت پرستی ہو, اپنے احبار ہو. اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوئے, لعنت کی, غضب ہوا, بندر اور خنزیر بنا دیے گئے. تو ہمیں یہاں پہ ڈرایا جا رہا ہے کہ ایسا کوئی کام نہ کرو جس میں طاغوت کی بندگی ہو. اولئک, یہی لوگ, شر مکانن, بدترین درجے میں, وَأَضَلُّ, اور زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں, عن سواء السبیل, سیدھے راستے سے. کون؟ جو طاغوت کی بندگی کرتا ہے. ان شارٹ, اللہ کو چھوڑ کر کسی کی بھی بندگی کرے, نفس سے لے کر, احبار سے لے کر, مرشد سے لے کر, جھاڑ پہاڑ سورج سے, nobody, only اللہ کا بندہ بننا ہے. تو جو کوئی اللہ کے علاوہ پہ طاغوت کی بندگی کرتا ہے وہ سیدھے راستے سے, بیلنسڈ راستے سے, جنت کے راستے سے بھٹک گیا. وَإِذَا جَاءُكُمْ, اور جب وہ آئے تمہارے پاس, کون؟ منافقین, اگر آئے, قالوا, انہوں نے کہا, آمنا, ایمان لائے ہم, وقد دخلوا, حالانکہ تحقیق وہ داخل ہوئے, بالکفر, کفر کے ساتھ. یعنی وہ منافقین مسلمان کے پاس آتے ہیں بٹ آتے ہیں ساتھ کفر کے. وہم قد خرجوا, اور وہ تحقیق نکلے, بھی ساتھ اس کے, یعنی دے انٹر محفل آف مسلمان وتھ کفر, اور وہاں سے نکلتے بھی ہیں کفر کے ساتھ. واللہ, اور اللہ تعالیٰ, اعلم, خوب جانتا ہے, بما کانوا یکتمون, ساتھ اس کے جو تھے وہ چھپاتے. یعنی وہ جو اپنے کفر کو چھپاتے, ایمان لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر کرتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبروں کو بھی چھپاتے, اور ساری چیزیں جو بھی ان کے سینے میں بھید ہے, کیونکہ واللہ یعلم,
بذات الصدور، سینوں کے بھید کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر گواہی دے رہے ہیں کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں آتے، وہ آتے بھی کفر کے ساتھ اور نکلتے بھی کفر کے ساتھ. کیوں آتے؟ پہلے ایمان لاتے، پھر لوگوں کو کنفیوز کرتے، یہاں کی خبریں وہاں کرتے، برے انٹینشنز کے ساتھ آتے. تو اللہ تعالیٰ ان کی گواہی دے رہے ہیں کہ ان کے دل میں ایمان کہیں سے بھی نہ جب آئے، نہ جب بیٹھے، جب نہ نکلے، کہیں پر بھی ایمان نہیں تھا، لیکن صرف اور صرف کفر تھا. وَتَرَى كَثِيرًا، اور تم دیکھو گے بہت سوں کو، منہم ان میں سے، یسارعون جو دوڑ دھوپ کرتے ہیں، الاسم گناہ میں. گناہ اسم کیا ہے؟ اللہ کے حق میں کمی کرنا، ایسا گناہ اسم ہوتا ہے، یعنی نماز نہیں رکھنا، روزہ نہیں رکھنا، زکوٰۃ ادا نہیں کرنا. تو یہ گناہ میں جو ہے اس میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں. والعدوان، اور زیادتی کے کاموں میں. اب یہاں پہ عدوان بندوں کے حق میں کمی کرنے والے گناہ ہیں. تو اب ایسے لوگ کیا کرتے ہیں؟ گناہوں میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں. تو اب آپ یہاں پر دیکھیے گناہ کے لیے بھی دوڑ دھوپ کرنا ہے. اگر ہم اپنی قوم کو دیکھیں گے، اپنی طرف دیکھیں گے، اگر آپ میوزک ہے، موویز ہے، نائٹ کلبز ہے، زنا ہے، سود ہے، ہر جگہ دوڑ دھوپ کرنا. ہماری دوڑ دھوپیں، ہماری کوششیں کہاں ہیں؟ تو اب پچھلی اس میں بتایا گیا تھا کہ جو مومن ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں گناہ اور زیادتی کے لیے، اسم اور عدوان میں. تو اب یہاں پر وی ہیو ٹو چیک ourselves. ہماری دوڑ دھوپ صبح سے لے کر شام تک. So think for a while, we get up for what? ہماری کوششیں کیا ہیں؟ پوری انرجیز کہاں جا رہی ہے؟ پوری اسٹرینتھ کہاں جا رہی ہے؟ اللہ کی رضامندی کے لیے یا گناہ اور زیادتی میں؟ اب گناہ اور زیادتی میں جو ہے ناٹ اونلی دین کے اگینسٹ کچھ پلاننگ اینڈ پلاٹنگ ہو، بٹ آپ گناہ دیکھیے، بات چیت دیکھیے، لوگوں کے ساتھ معاملات دیکھیے. ابھی جو ہے مومنوں کے ساتھ سختی نرمی کی بات آئی ہے تو اس میں دیکھیے، یا واٹ ایور تھنگس جو ہے جو گناہ ہے، کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، لائف اسٹائل، پوری انرجی ویئر آر وی پٹنگ؟ پوری دوڑ دھوپ ہماری کہاں ہے؟ یہاں پر دیکھنا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور کوالٹی کیا بتائی گئی ہے؟ وہ اکلہم السحت، اور کھانا ان کا حرام. اب یہاں پہ سخت میں رشوت، دھوکہ دری، سود، یہ ساری چیزیں آئیں گی. باطل طریقے سے مال کھانا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں آئیں گی. تو اب یہاں پر آپ دیکھیے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. اب اس کے اندر رشوت، دھوکہ دری، سود، وراثت میں کسی کا مال ہڑپ لینا، ناحق مال کھانا، کسی کو دھوکہ. اب آپ دیکھیے قرض لے کر واپس نہیں کرنا، یہ بھی دھوکہ دری سے مال کھانا. اینڈ اٹ ہیز بیکم سو کامن. کسی سے سامان لینا، پیمنٹ نہیں کرنا، کام لے لینا، پیمنٹ نہیں کرنا، قرض لے کر واپس نہیں کرنا، دھوکے سے زمین کھا لینا، گھر کھا لینا، ایون بھائی بھی کسی سے امانت لینا، واپس نہیں کرنا. دس ہیز بیکم سو کامن. کسی سے پیمنٹ لینا، چیز جو ہے صحیح طریقے سے نہیں پہنچانا، یہ ساری چیزیں دھوکے سے مال کھانا ہی ہے. تو پھر لبئس، البتہ کتنا برا ہے، ما کانوا یعملون. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کتنی کیسا وہ جو عمل ہے جو وہ عمل کرتے ہیں. اوپر دیے جو گناہ ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں how can somebody do this؟ کیسے یہ کام کر سکتے ہیں، کیسا یہ عمل کر سکتے ہیں. لولا ینہاہم، کیوں نہیں روکتے ان کو، الربانیون، ان کے ربانی، والاحبار، اور علماء، عن قولہم، ان کی بات سے. یعنی وہ جو گناہ والی بات کرتے ہیں، الاسم، گناہ والی. ابھی اسم جو ہے اللہ کے حق میں کمی کرنے والی ہے. تو اللہ کے حق میں جو بری بری باتیں ہوتی ہیں، لیٹس ٹیک اٹ ٹو اہل کتاب. یہاں پہ اسپیسیفکلی اہل کتاب کے بارے میں ہے، لیکن یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ ہم کو اس لیے بتاتے ہیں تاکہ وی ہیو ٹو لک ایٹ آور سیلف کہ ہمارا کیا عمل ہے. اوکے، تو یہاں پہ اہل کتاب کے جو احبار ہوتے ہیں، جو ان کے علماء ہوتے ہیں، جو لیڈرز ہوتے ہیں، جن کو لوگ فالو کرتے ہیں، وہ ان کے اللہ تعالیٰ کے حق میں جو بری بات کہتے ہیں اسے کیوں نہیں روکتے؟ جیسے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنانا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنانا. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو معاف کر دیں گے، وہ چوزن ہے. جھوٹ بات بولنا، کیا یہ بری بات نہیں؟ اب اگر ہم اپنے سوسائٹی میں دیکھیں گے، دیر آر سرٹن لیڈرز، سرٹن مرشد، سرٹن امامز جو ہے لوگوں کو یہ برے باتوں سے روکتے نہیں ہیں. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتے ہیں کہ فلاں فرقہ، فلاں گروہ، فلاں یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے کیا کہتے ہیں اپنے چوزن ہے، یا اونلی دے ول گو ٹو. بیسیکلی وداؤٹ پروف فرام قرآن اینڈ سنہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرنا.
ٹھیک ہے. تو ایسی ایسی باتیں کرتے تو ان کے لیڈرز کو، ان کے علماء کو، ان کے فقہا کو کیا ہو گیا ہے. وہ اکلہم، اور ان کے کھانے سے سخت حرام کو، یعنی جب یہ حرام کھاتے ہیں کیوں نہیں روکتے، کیوں نہیں. اب یہ آیت سے ایک چیز کیا ثابت ہوتی ہے؟ اس سے ثابت ہوتی ہے کہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو برائی سے روکے. سوچے، اب یہاں پر سوچئے کہ ہمارے علماء کیا آپس میں ہی لڑ رہے ہیں تو پھر لوگوں کو کہاں سے روکیں گے؟ اب لوگ سارے کنفیوزڈ ہیں. یہ عالم اس کو گالی دے رہا ہے، وہ عالم اس کو گالی دے رہا ہے، یہ اس کو رانگ پروف کرنے میں، وہ اس کو رانگ پروف کرنے میں، اپنے آپ کو صحیح پروف کرنے میں، اور پیپل آر گیٹنگ کنفیوزڈ. تو لوگوں کو کہاں سے گائیڈ کریں گے؟ کیا ہمارے علماء، ہمارے لیڈرز ہم کو روکتے ہیں؟ افسوس ہے کہ قرآن سے روکتے ہیں کہ قرآن مت پڑھو، یہ کتاب پڑھ لو، قرآن مت پڑھو، یہ سن لو، قرآن مت کرو، یہ کرو. لبئس ما کانوا یصنعون، البتہ کتنا برا ہے جو وہ کرتے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کتنا برا کام ہے جو وہ کرتے ہیں، کتنا برا ہے کہ لوگوں کو برائیوں سے نہیں روکتے، اور لوگ اندھے دھند جو ہے بھاگ رہے ہیں ایسے لیڈرز کے پیچھے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن سیکھے، لوگوں کو قرآن کی طرف بلائے، برائیوں سے روکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہترین امت بنائی ہے. اس لیے بنائی ہے کیونکہ ہم لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکیں. وقالت الیہود، اور کہتے ہیں یہود، ید اللہ، ہاتھ اللہ کا، مغلولہ، گردن سے بندھا ہوا ہے. یعنی جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو کہا جاتا ہے تو یہود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ گردن سے بندھا ہوا ہے. کہ کیوں اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے کہتے ہیں؟ قلت، بندھے گئے، ایدیہم، ہاتھ ان کے، ولعنوا، اور وہ لعنت کیے گئے، بما قالوا، بوجہ اس کی جو انہوں نے کہا. یعنی ان کے اس کہنے کی وجہ سے ان پر لعنت ہے کہ ان سے زیادہ اور یہود سے زیادہ کوئی کنجوس نہیں ہے. ہر باطل طریقے سے مال کھاتے ہیں، سود ہو، لوگوں کا ہڑپنا ہے، سب کچھ کھاتے ہیں. مال کے حریص تھے، دنیا کے حریص تھے، نہ خود کے لیے مال خرچ کرتے، نہ دین کے اوپر مال خرچ کرتے. اور اوپر سے جب دین کے اوپر مال خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے کہتے ہیں. بل یداہ، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ، کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے، مبسوطتان، پھیلے ہوئے ہیں، ينفق کیف یشاء، وہ خرچ کرتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے. اتنے بلینز آف ایئرز سے اللہ تعالیٰ کائنات میں سب کو جو چاہیے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں، جس کو جو جہاں جہاں پرووائڈ کرنا ہے وہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ویر ایور، واٹ ایور ٹائپ، جہاں جہاں ان کو خرچ کرنا ہے، with his vision will he will spend. اس کے لیے ہم کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اللہ تعالیٰ جہاں چاہے وہ خرچ کریں گے. اگر ہم کائنات کی طرف دیکھیں، right from the oxygen we have been provided, to water, to rains, to food, to کھانا، to پودے، to fruits, to everything. وہ اللہ تعالیٰ جو ہمارا رب ہے، جو پرووائڈر ہے، جو سسٹینر ہے، نعوذ باللہ، ان کی جرت دیکھیے to speak about اللہ سبحانہ تعالیٰ. غلت، بندھے گئے، ایدیہم، ہاتھ ان کے، بٹ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بل یداہ، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ، مبسوطتان، پھیلے ہوئے ہیں، ينفق کیف یشاء، وہ خرچ کرتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے. وَلَيَزِيدَنَّ، اور البتہ ضرور زیادہ بڑھا دیتا ہے، کثیراً، بہت سوں کو، منہم، ان میں سے، ما انزل الیک، جو اتارا گیا تیری طرف، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، طغیانا و کفر، سرکشی اور کفر میں. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے اپنے خزانوں میں سے جیسے چاہے، جس طرح چاہے، جس کے اوپر چاہے خرچ کرے، اسی طرح جو کفر کرے. کس کا کفر کرے؟ جو اتارا گیا تیری طرف، یعنی قرآن، جو قرآن کا کفر کرے، اور جو طغیانی اور کفر میں ہے، سرکشی اور کفر میں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو ان کی کفر اور سرکشی میں بڑھا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن اتاری گئی، جس میں حرام، حلال، نصیحتیں، ہدایتیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، اس کے بارے میں اگر کوئی سرکشی کرے، کفر کرے، تو پھر
اللہ تعالیٰ اس کو اسی میں بڑھا دیں گے بطور سزا. وَأَلْقَيْنَا اور ڈال دی ہم نے بینہم ان کے درمیان عداوت والبغضاء اور بغض الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک. اب یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ کچھ بتا رہے ہیں، یہود اور نصارہ کے بارے میں بتا رہے ہیں. کیا بتا رہے ہیں؟ ان لوگوں نے کیا کیا؟ قرآن کا کفر کیا، سرکشی کی، بہت ساری چیزیں بتائی، اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ نہیں کیے، الٹا یہ کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بہت ساری، یہ تو میں یہ پیج کی بتا رہی ہوں، ادر دین دیٹ بھی جو ہے بہت ساری چیزیں پیچھے بتائی. تو یہاں پر ایک چیز کی طرف جو ہے میں بتانا چاہ رہی ہوں، اور اسپیشلی لیٹس اسٹک ٹو دس پارٹ آف آیت کی جو اللہ تعالیٰ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن اتاری گئی ہے اس کا کفر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بطور سزا ان کے دلوں میں قیامت کے دن تک بغض اور عداوت ڈال دی ہے. تو یہ تو عیسائی اور یہود کے بیچ میں اگر ہم دیکھیں گے، بوتھ آف دیم یعنی عیسائی اور یہود وہ دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں. تو یہاں پر ایک چیز غور کرنے والی یہ ہے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی کتاب سے منہ موڑتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بیچ میں جو ہے عداوت اور بغض ڈال دیتے ہیں. آج اگر ہم مسلمان قوم کو دیکھیں تو ان کو آپس میں عداوت اور بغض ہے. کیا اس کی وجہ جو ہے قرآن سے منہ موڑنا تو نہیں ہے؟ لیٹس لک ایٹ آور لائفز، ویئر آر وی اینڈ ویئر از قرآن. کتنا قرآن سے منہ موڑے ہوئے ہیں، کتنا قرآن کے اوپر عمل کر رہے ہیں، کتنا قرآن ہماری زندگی میں ہے. وی ہیو ٹو لک ایٹ اٹ. کہیں اس وجہ سے تو عداوت اور بغض نہیں ہے. اٹس اے ویری 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 بگ تھنگ، وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. یہ بہت غور کرنے والی بات ہے. کلما جب کبھی اوقدو انہوں نے بھڑکائی، نار آگ، للحربی جنگ کے لیے، اطفأها اللہ بجھا دیا اس کو اللہ تعالیٰ، ویسعون اور وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، فساد کی. یعنی جب بھی وہ جو ہے فساد کی آگ اور جنگ کی آگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ اگر ہم دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیشہ اس کو وہیں کا وہیں تھاما. اگر اللہ تعالیٰ یہ نہیں کنٹرول کرتے تو پھر وہ زمین کو فساد سے بھر دیتے. واللہ لا یحب المفسدین، اور اللہ تعالیٰ نہیں محبت رکھتا فساد کرنے والوں کو. تو جو کوئی بھی جو ہے، اگر ہم بیکاز یو پیپل ہیو ٹیکن جو ہے سیرہ کا پروجیکٹ آئی ہیو گیون یو پیپل، تو سیرت النبی آپ سب لوگوں نے اب تک کر لیا ہوگا امید کرتی ہوں. تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کیا کیا ہے کہ آگ کو بجھایا ان دا سینس وہ لڑائی کی، جنگ کی. اس لیے فتح مکہ کتنا پیسفلی ہوا، اینڈ ایون یہود کا جو ہے نکلنا مدینہ سے وہ بھی اتنا آسانی سے ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، چاہے وہ پولیٹیکل لیول پر ہو، جنگوں کے لیول پر ہو، یا انڈیویجول یا فیملی لیول پر ہو. جو لڑائی فساد جھگڑے لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نہیں پسند کرتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا الله